آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہے۔ مثلاً کرہ پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائے تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دم بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ نہ سوئے جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتی ہے۔ نیند سے پہلے ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کہو، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کانا نکال کر نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کھڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے، ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کھڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کی درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بیچو، چھوٹے سان اور کیڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لیتے ہیں، لہذا جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت توکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں توکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب توکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بات عظام سوڑے زخمی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پیجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس قسم حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دانتوں سے ساہ چیز مت توڑا کرو۔
دانت ایک تو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کانے کو پونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ ہم جب گرم کانے کو پونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کانے کو سونگا نہ کرو، کانے کو سونگنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ فرمایا، منہ بار کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا، ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرے ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہی نہ بھی کرو، میں نے آج تک شہی خور کو بعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شہی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھگوا بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گداگاروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائے، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک حامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ آزما کر دیکھے، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے، ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور مت کرو،